اب نیکسٹ باب ہے باب ذکر الملائکتی، ملائکہ کا بیان، فرشتوں کا بیان، اس کا باب. وقال انس، اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال عبداللہ ابن سلام، عبداللہ بن سلام نے کہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان جبریل علیہ السلام، بے شک جبریل علیہ السلام، عدو الیہود من الملائکہ، وہ ملائکہ میں سے یہود کے دشمن ہیں. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں لنحن الصافون، البتہ ہم صفیں بنانے والے ہیں، اس سے مراد الملائکہ فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا سورۃ الصافات کی. آپ سب جانتے ہیں فرشتوں پر ایمان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے. اور قد و قامت میں سب سے بڑے فرشتے کون سے ہیں؟ حاملین عرش. جبریل علیہ السلام بھی بہت بڑے ہیں لیکن حاملین عرش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت پر ہے، یعنی صرف گردن یا اتنا حصہ 700 سال کے فاصلے پر. فرشتوں کی تعداد ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی ہے، لیکن بہت زیادہ ہے، بہت کثرت سے ہے. آسمان میں کوئی ایک بالش 4 انگل جگہ بھی نہیں آتی کہ جہاں پر کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو، اسی لیے آسمان چرچرا رہا ہے. اور فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل. اور فرشتوں کا سب سے پسندیدہ کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے لیے پسند کیا وہ سبحان اللہ و بحمدہ. اب یہ جو حدیث انہوں نے بیان کی امام بخاری نے قال انس، تو جب کوئی محدث ڈائریکٹ صحابی سے حدیث بیان کر دے تو اس کو معلق حدیث کہیں گے، یعنی جس کی سند نہیں بیان کی لیکن دوسری جگہ یہ سند کے ساتھ بھی ہے. بخاری میں بہت سی تعلیقات ہیں جو دوسری جگہ موصولاً بھی بیان ہوئی ہیں. موصولاً بیان ہونے کا مطلب کیا؟ پوری سند کے ساتھ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور ان میں سب سے بڑے فرشتے کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا، یعنی جو ملائکہ کے سردار ہیں، اور ان کی بے شمار صفات ہیں. یعنی آپ حیران ہو جائیں گے، صرف آپ جبریل لفظ ٹائپ کریں شاملہ میں یا کہیں بھی حدیث کی جو سرچ انجنز ہیں اس میں، اور پوری کتاب بن سکتی ہے جبریل علیہ السلام پہ. ان کی پوری بایوگرافی کہیں گے، کیا کہیں گے، یعنی ان کی پوری سیرت پر کتاب بن سکتی ہے. اتنا کچھ ہے ہماری کتابوں میں جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے اور سبز رنگ کے تھے، اور ان میں سے ہیرے جواہرات جو تھے وہ جھڑ رہے تھے، اور بہت ہی زبردست ان کی ڈسکرپشن آتی ہے. ان کو جبریل بھی کہا جاتا ہے، جبرائیل بھی کہا جاتا ہے. جبر کا مطلب ہوتا ہے بندہ اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، ہیبرو کے لفظ ہے. حدثنا حدبۃ بن خالد حدثنا حمام عن قتادۃ وقال لي خلیفۃ حدثنا یزید بن زرع حدثنا سعید وہشام قالا حدثنا قتادۃ حدثنا انس بن مالک عن مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہما حدثنا حدبۃ بن خالد. حدبہ بن خالد جو ہیں یہ اپنی لمبی نمازوں کی وجہ سے بہت مشہور تھے. ابدان کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ یہ نماز بہت لمبی پڑھتے تھے، طویل قیام کرتے تھے، اور وہ 30 رکعات سے زیادہ نماز پڑھتے تھے، یعنی نوافل کثرت سے پڑھتے تھے. پھر اس میں آگے جا کے آتا ہے حدثنا یزید بن زرع. یزید بن زرع جو ہیں یہ بھی بہت متقن اور حافظ تھے. بشر حافی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میں نے ان کی طرح اور ان کی حدیث کی صحت کی طرح کسی کو دیکھا ہو. ان کی اپنی صحت بھی اچھی تھی اور ان کی حدیث کی صحت بھی بہت اچھی تھی. نصر بن علی کہتے ہیں کہ میں نے یزید ابن زرع کو خواب میں دیکھا. میں نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، یعنی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. انہوں نے کہا مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا. میں نے کہا کس وجہ سے؟ کہا نماز کی کثرت کی وجہ سے. ہم سب کو بھی اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ صرف فرض پر ہی تو اکتفا نہیں کرتے، سنت کا اہتمام کرتے ہیں. جس نے دن میں 12 سنتیں ادا کی اس کے لیے جنت کے گھر کی بشارت ہے.
اس حدیث میں جو صحابی ہیں وہ مالک بن صعصع ہیں، انصاری ہیں، بنو مازن بن نجار سے ہیں، بنو نجار کا قبیلہ جو انصار میں سے تھا اس سے ہیں. انہوں نے صرف 2 حدیثیں روایت کی ہیں، ایک یہی حدیث حدیث بدء الخلق میں اور دوسری حدیث الاسراء والمعراج. اور اس حدیث کی وجہ سے جو انہوں نے یہاں روایت کی ان کو بہت اہمیت ملی، یعنی ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اہم ترین احادیث ہم تک پہنچائی، جو طویل بھی ہیں یعنی بہت لمبی بھی ہیں، اور ان میں بہت غریب یعنی اچھوتی باتیں بھی ہیں، یعنی جو زمین سے متعلق نہیں آسمانوں سے متعلق ہیں. یہ مدینہ منورہ میں ہی رہے اور وہیں پر فوت ہوئے. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جان بوجھ کے سندیں اب چھوڑ رہی ہوں، کہیں کہیں ذکر کروں گی اور کہیں کہیں چھوڑ دوں گی، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا. بینا انا عند البیتی، اس اسنا میں کہ میں بیت اللہ کے پاس تھا، بین النائم والیقظان، سوتی جاگتی حالت میں، یعنی درمیان میں تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے نہ گہری نیند ہوتی اور نہ آپ جاگ رہے ہوتے. وذکر، اور آپ نے ذکر کیا، یعنی رجلا بین الرجلین، ایک شخص کا جو 2 مردوں کے بیچ میں تھا، یعنی ایک مرد کا ذکر کیا جو 2 مردوں کے بیچ میں تھا، یعنی 3 تھے، 3 میں سے ایک درمیان میں تھا. فأتیت بطست، تو میں لایا گیا ایک تشت یعنی بڑی پلیٹ، من ذہب، سونے کی، ملیء حکمتن، جو بھری ہوئی تھی حکمت سے، و ایمانا، اور ایمان سے. فشق من النحر الى مراق البطن، تو شق دیا گیا یعنی چیرا گیا میرا پیٹ، نحر ہوتا ہے گلا، گلے سے لے کر پیٹ کے نیچے تک. ثم غسل البطن، پھر پیٹ دھویا گیا، بماء زمزم، زمزم کے پانی سے. ثم ملیء حکمتا و ایمانا، پھر بھر دیا گیا حکمت اور ایمان سے. کس کا پیٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. واتیت بدابۃ، اور میں لایا گیا ایک سواری، ابیض، سفید، دون البغل ففوق الحمار، جو خچر اور گدھے کے درمیان میں تھی، البراق، جس کا نام براق تھا. فانطلقت مع جبریل، تو میں چلا جبریل کے ساتھ. فلما جئت الى السماء الدنیا، پھر جب میں آسمان دنیا کی طرف آیا، قال جبریل، تو جبریل نے کہا، لخازن السماء، آسمان کے خازن سے، چوکیدار سے، افتح، کھولو، دروازہ کھولو. قالا، وہ بولا، من ھذا، کون ہے؟ قیل جبریل، کہنے لگے جبریل. قیل ومن معک، کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قیل محمد، کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل، پوچھا گیا، وقد ارسل الیہ، کیا ان کو بلا بھیجا گیا ہے؟ قالا نعم، کیسے ڈیوٹی فل ہیں، کیسے سیکیورٹی گارڈز ہیں، یعنی کوئی رعایت نہیں، ڈیوٹی ڈیوٹی ہے. قالا نعم، بولے جی ہاں. قیل مرحبا بہ، اب ویلکم کر رہے ہیں. کیا اعتدال ہے، ڈیوٹی اپنی جگہ لیکن اخلاق اپنی جگہ. ویلکم، مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، کتنا اچھا آنا ہوا ان کا، یعنی کہ ویلکم کرنے کا ایک انداز ہے، یعنی ایک بہترین آنا آئے، یعنی یوں آپ لفظی ترجمہ کیجئے، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ خوب آئے. مرحبا. فأتیت علی آدم، تو پہلے آسمان پر میں آدم علیہ السلام کے پاس گیا. فسلمت علیہ، تو میں نے ان پہ سلام کیا. فقال مرحبا بک، تو انہوں نے کہا مرحبا بک، مرحبا، ویلکم. من ابن و نبی، بیٹا اور نبی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم نے کیا کہا؟ بیٹا اور نبی. فأتینا السماء الثانیہ، تو ہم دوسرے آسمان پہ آئے. قیل من ھذا، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ قال جبریل، کہا جبریل. قیل من معک، کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل ارسل الیہ، قال نعم، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں. قیل مرحبا بہ، کہا گیا مرحبا ان کو. ولنعم المجیء جاء، کتنا اچھا آنا آئے گی. فأتیت علی عیسیٰ و یحییٰ، دوسرے آسمان پر میں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا. فقالا، تو دونوں نے کہا مرحبا بک من اخ و نبی، آپ کو خوش آمدید بھائی اور نبی. یعنی آپ دیکھیں آدم علیہ السلام بیٹا کہہ رہے ہیں اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھائی اور نبی کہہ رہے ہیں. اس سے آپ اخلاق سیکھیے کہ انبیاء کا اخلاق کیا ہے، فرشتوں کا اخلاق کیا ہے، آنے والوں کو کیسے ویلکم کر رہے ہیں. فأتینا السماء الثالثہ، پھر ہم تیسرے آسمان پہ آئے. قیل من،
قیل جبریل قیل من معک قال محمد. اب ترجمہ چھوڑ دیں کیونکہ آپ کو آ چکا ہے. قال وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به ولنعم المجیء جاء فاتیت یوسف. تو اس آسمان پر میں یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. فسلمت علیہ, ان کو سلام کیا. فقال مرحبا بک من اخ و نبی, تو انہوں نے کیا کہا, میرے بھائی اور نبی. فاتینا السماء الرابعہ, ہم چوتھے آسمان پہ آئے. قیل من ھذا, پوچھا کہ کون. قال جبریل. قیل من معک قیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به ونعم المجیء جاء فاتیت علی ادریس فسلمت علیہ فقال مرحبا من اخ و نبی. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کو ملتے ہیں تو بھی اسی طرح بھائی اور نبی کہہ کے مرحبا کہتے ہیں. فاتینا السماء الخامسۃ, تو ہم پانچویں آسمان پہ آئے. قیل من ھذا قیل جبریل قال ومن معک قیل محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به ولنعم المجیء جاء فاتینا علی ہارون فسلمت علیہ فقال مرحبا بک من اخ و نبی فاتینا علی السماء السادسۃ. تو پانچویں آسمان پہ کون ملے؟ ہارون علیہ السلام. پھر چھٹے آسمان پہ آئے. قیل من ھذا قیل جبریل قیل من معک قیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ مرحبا به ونعم المجیء جاء فاتیت علی موسی فسلمت علیہ فقال مرحبا بک من اخ و نبی. تو یہاں ان کو کون ملے چھٹے پر؟ موسیٰ علیہ السلام, اور اسی طرح اخ و نبی. فلما جاوزت, پھر جب میں آپ کے پاس سے گزرا, بکا, تو آپ رو دیے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. فقیل ما ابکاک, ان سے کہا گیا آپ کیوں روئے, کس چیز نے رلایا آپ کو؟ قال یا رب, بولے اے رب, ھذا الغلام, یہ لڑکا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, الذی بعث بعدی, جو میرے بعد بھیجا گیا, یدخل الجنۃ, داخل ہوں گے جنت میں, من امتہ, ان کی امت میں سے, افضل مما يدخل من امتی, زیادہ اس سے جو داخل ہوں گے میری امت میں سے, یعنی ان کی امت کے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو رشک کی وجہ سے اور اپنی امت پر افسوس کی وجہ سے رو دیے. فاتینا السماء السابعۃ, تو ہم آئے ساتویں آسمان تک. قیل من ھذا قیل جبریل قیل من معک قیل محمد قیل وقد ارسل الیہ مرحبا به ولنعم المجیء جاء فاتیت علی ابراہیم فسلمت علیہ فقال مرحبا بک. تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا مرحبا بک من ابن و نبی, انہوں نے بھی کیا کہا, بیٹے اور نبی. فرفع الی البیت المعمور, تو آپ کو لے جایا گیا بیت المعمور تک. فسألت جبریل, تو میں نے پوچھا جبریل سے. فرفع علی البیت المعمور, تو بلند کیا گیا میرے لیے بیت المعمور, یعنی سامنے لایا گیا. فسألت جبریل, تو میں نے جبریل سے پوچھا. فقال, تو کہا, ھذا البیت المعمور, یہ بیت المعمور ہے. یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک, اس میں نماز پڑھتے ہیں ہر روز 70,000 فرشتے. اذا خرجوا لم يعودوا الیہ, جب وہ نکل جاتے ہیں تو واپس کبھی نہیں آتے, یعنی ایک ہی دفعہ بس ان کو نماز کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ, ہمیں تو بار بار حرم میں جانے کا موقع مل جاتا ہے. لم يعودوا الیہ آخر ما علیہم, تو ان کا آخری یعنی آخر تک ان کی زندگی کے پھر وہ کبھی نہیں وہاں آتے. ورفعت لی سدرۃ المنتہا, اور دکھایا گیا مجھے سدرۃ المنتہا, یعنی وہ بیری کا درخت جہاں جا کر ہر چیز رک جاتی ہے. فاذا نبقها كأنه قلال حجر, تو اس کے جو بیر تھے وہ ایسے تھے جیسے حجر کے مٹکے. حجر شام کے علاقے میں ایک شہر کہہ لیں, ایک علاقے کا نام ہے, اور وہاں کے جو مٹکے تھے ان کی شکل جیسے. وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ, اور ان کے پتے ایسے تھے گویا ہاتھیوں کے کان ہوں, یعنی ہاتھی کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس قسم کے پتوں کی شکل تھی. فی اصلها 4 انہار, اس کی جڑ میں, کس کی؟ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں ہیں. نہران باطنانی, 2 نہریں باطنی, و نہران ظاہرانی, اور 2 نہریں ظاہری. فسألت جبریل, تو میں نے پوچھا جبریل سے. فقال اما الباطنان ففی الجنت, جو باطنی نہریں ہیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو جنت میں ہیں. واما الظاہران النیل والفرات, اور جو ظاہری ہیں وہ نیل اور فرات ہیں. نیل کہاں ہے؟ مصر میں, ایجپٹ میں, اور فرات, نہر فرات کہاں ہے؟ عراق میں. ثم فرضت علی 50 صلاۃ, پھر مجھ پہ فرض کی گئی 50 نمازیں. فاقبلت حتی جئت موسیٰ, پھر میں آیا
موسیٰ علیہ السلام کے پاس. فقالا، تو انہوں نے کہا ما صنعت، تم نے کیا کیا؟ قلت، میں نے کہا فرضت علیہ، فرض کی گئی مجھ پر 50 صلاۃً 50 نمازیں. قالا، وہ بولے انا اعلم بالناس منک، میں تم سے زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں، میں لوگوں کے بارے میں خوب جانتا ہوں تم سے بھی زیادہ. بنی اسرائیل سے واسطہ پڑا تھا نا. عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجۃ، میں نے علاج کیا بنی اسرائیل کا شدید علاج، یعنی ان کے ساتھ کوئی تدبیر نہیں چھوڑی، میں نے ہر طرح کی کوشش کر دی. وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، اور بے شک آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی 50 نمازیں پڑھنے کی. فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ، واپس جاؤ اپنے رب کے پاس تو آپ سے سوال کرو کہ ان میں کمی کر دی جائے نمازوں میں. فرجعت فسألته، میں لوٹا پھر میں نے سوال کیا. فجعلها 40، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 کر دیا. ثم مثلہ ثم 30، پھر وہی واقعہ پیش آیا، موسیٰ کے پاس آئے، انہوں نے واپس بھیجا، وہ واپس گئے، پھر 30 ہو گئی. ثم مثلہ فجعل 20، پھر ایسے ہی ہوا، پھر 20 ہو گئی. ثم مثلہ، پھر ویسے ہی کیا. فجعل 10، تو اللہ تعالیٰ نے 10 کر دی. فأتیت موسیٰ فقال مثلہ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، انہوں نے پھر وہی کہا. فجعلها 5، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 کر دی. فأتیت موسیٰ فقال ما صنعت، جو 5 ہوئی تو میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، پوچھا کیا کیا تم نے؟ قلت جعلها 5، تو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 کر دیا ہے. فقال مثلہ، تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی. قلت، میں نے کہا فسلمت، کہ میں نے اب مان لیا ہے، 5 کو تسلیم کر لیا ہے. فنودیا، تو آواز دی گئی، انی قد امضیت فریدتی، کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا، یعنی میں نے 50 رکھ دی، یعنی جو میں نے مقرر کیا تھا مقرر کر دیا. وخففت عن عبادی، اور میں نے اپنے بندوں سے ہلکا کر دیا، یعنی ان کو 5 کر دیا. واجزی الحسنۃ 10، اور میں جزا دیتا ہوں نیکی کی 10 گنا، یعنی پڑھیں گے 5 اور ثواب ہوگا 50 کا. وقال حمام عن قتادۃ عن الحسن عن ابی ہریرہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت المعمور، اور یہ ایک دوسری روایت لائے ہیں جس سے بیت المعمور کا قصہ وہاں بھی پتہ چلتا ہے. 2 چیزیں قابل توجہ ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سے 7 بار پوچھا گیا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں لائے ہو، کیا کرنا ہے. کیا ایک دفعہ بھی کسی ناگواری کا ذکر ملتا ہے؟ میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، میرے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور یہ کیا مشکل ہے، ہر روز ایک ہی سوال ہوتا ہے. نہیں جی، اسپیشل گیسٹ کو لے کر آ رہے ہیں. ہمیں اپنی سیکیورٹی پہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ہمیں نہ پوچھے، تم پہچانتے ہی نہیں مجھے، روز مجھ سے پوچھنے لگ جاتے. یہ تو الہدا کے جو لوگ ہیں نا، یہ تو ایسے اور ویسے نہیں. کہیں پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ میں بعض اوقات ایسی جگہوں پر جاتی ہوں، یہاں بھی پاکستان سے باہر بھی، کہ جہاں پر ہر ایک کو سیکیورٹی میں سے گزرنا ہوتا ہے نا، تو مجھے کبھی کوئی کہنے نہیں آپ ادھر سے آ جائیں، تو میں کہتی ہوں نہیں، میرے لیے بھی وہی رستہ ہے. اور میں کبھی نہیں کوشش کرتی کہ یہ بتاؤں میں فلاں ہوں اور مجھے تم ایگزامپٹ کر دو. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے مجھے پہچانا اور چیک نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوئی بھی ہو، اگر آپ کی ڈیوٹی ہے تو آپ کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے. دوسرا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار آتے ہیں اور وہ ان کو واپس بھیجتے ہیں. تو آپ 1-2 بار میں نہیں تھک جاتے اور انکار نہیں کرتے. 5 پر آ کر آپ اسے مناسب سمجھتے ہیں اور اس پہ کہتے ہیں فسلمت، میں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، قبول کر لیا ہے. الفاظ کتنے اچھے ہیں، کسی ناگواری کا اظہار نہیں. کسی بھی چیز میں ہمیں کچھ ایسی مشکل ہو یا کسی تردد سے گزرنا ہو، کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، کوئی دعا بار بار کرنی پڑ رہی ہو، تو اس صورت میں ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ آسمانوں کے سفر کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، معراج کے موقع پر بھی پڑھتے ہیں. اور اس موقع پر فرشتوں کا پیغام کیا تھا؟ حجامہ کرانے کا. ابراہیم علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، پانی میٹھا ہے، چٹیل میدان ہے، لیکن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے. اور پھر معراج کے موقع پر نہ صرف یہ کہ نمازیں دی گئی تھی، بلکہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور اس چیز کا وعدہ کہ شرک نہ کرنے والے کو بخش دیا جائے گا. تو اس حدیث میں آسمانوں کے سفر کی بات کی گئی ہے. آسمان بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے، اور ان میں جو مختلف چیزیں ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے آسمانوں کو دکھایا گیا، یعنی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا.
اور پھر آسمانوں پر مختلف انبیاء کو بھی دیکھا اور کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھا. جنت اور جہنم بھی آپ کو دکھائے گئے. پھر آپ سدرۃ المنتہا تک لے جائے گئے. سدرۃ المنتہا کو آپ نے دیکھا، اس کے بیروں اور اس کے پتوں کی کیفیت آپ نے بیان کی. پھر اسی طرح دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انبیاء کی امتوں کو بھی دکھایا گیا. آپ کسی قوم سے گزرے تو ایک نبی کے ساتھ چند لوگ تھے، کسی میں ایک آدمی تھا، اور کہیں بڑے مجمع کے پاس سے بھی گزرے تو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے. اور پھر آپ سے کہا گیا کہ آپ سر کو بلند کیجئے. جب آپ نے نگاہ بلند کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اچانک جم غفیر دیکھا، بہت بڑا کراؤڈ دیکھا جس نے آسمان کے دونوں جانب کو گھیرا ہوا ہے. پھر کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے علاوہ 70,000 آدمی ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے. پھر اسی طرح آپ کو جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے، اور اس میں خاص طور پر ان لوگوں کا حال دکھایا گیا جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. ان کا انجام دکھایا گیا کہ ان کے ناخن تھے تانبے کے جن سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے تھے. پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے دکھائے گئے جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے، یعنی کہ قرآن پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ کو یہ دکھایا گیا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نیل اور فرات جو ہیں 2 نہریں بہتی ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت میں 4 نہروں کا ذکر ہے: سیحان، جیحان، فرات اور نیل. فرات اور نیل تو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہیں، لیکن سیحان اور جیحان کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ وہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہیں یا نہیں. جتنی بھی احادیث اس موضوع سے متعلق ہیں ان سب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نیل اور فرات جو ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، یعنی وہاں سے آ رہی ہیں. اور حدیث کو اس کے ظاہر پر ہی لینا چاہیے. کس طرح وہ دنیا تک پہنچتی ہیں یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ خلق کی بات ہو رہی ہے. جس مخلوق کی بات کی جائے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، اس کی تخلیق ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے بتا دی جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باطنی نہریں جو ہیں وہ سلسبیل اور کوثر ہیں، یعنی جو جنت کے اندر ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی. پھر فرات میں جنت سے اترنے والی چاندی کا ذکر بھی ہے. سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے کہ جنت کی صرف 3 چیزیں اس زمین میں اب بھی پائی جاتی ہیں: عجوہ کھجور کا درخت، اور جنت کی برکت سے ہر دن فرات میں اترنے والے چاندی کے اوقیے اور حجر اسود. یہ حدیث نمبر 3111 ہے، اگر آپ اس کو خود بھی مزید دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح اوقیے یعنی کوائنز، یعنی کہ ویٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی، اس میں فرات کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ اس میں سونے کا پہاڑ ہے. قیامت کے قریب جب اس کا پانی ہٹے گا تو سونے کا پہاڑ نظر آئے گا جس پر لوگ جنگ کریں گے اور 1000 میں سے 999 لوگ مارے جائیں گے، یعنی ایک بچے گا اور باقی سب مار دیے جائیں گے. اور ہر شخص یہ سمجھے گا اس کے لالچ میں آگے بڑھ کے کہ شاید میں بچ جاؤں اور میں یہ مال حاصل کر لوں. اور جہاں تک جنت کی 4 نہروں کا ذکر ہے، ان کو ان کے ظاہر پر لینا چاہیے. کبھی اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جنت تو وہاں. آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے وہاں پانی پہنچائے، جیسے چاہے ان کی ترتیب کرے. ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں شک نہ کریں، بس اس میں خوش ہو جائیں کہ یہ بہت اچھا پانی ہے، بابرکت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. استاذہ میں کہہ رہی تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں، لیکن انشاءاللہ 50 نمازوں. خوش ہونا چاہیے، 1 نہیں 10 پڑھی.